الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب زدني علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا. اللهم جنبنا الفواحش والمعاصي والخطايا والزلل ما ظهر منها وما بطن. محترم حاضرین کرام، محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے. آج 9 تاریخ ہے. بہت سارے لوگوں نے روزہ رکھا ہوگا. کل یوم عاشورہ 10ویں محرم ہے، اور پھر اس کے بعد 11ویں تاریخ. جن لوگوں نے آج نہیں رکھا ہوگا وہ 11 کو رکھیں گے. محترم بزرگوں اور عزیز دوستو، آج محرم الحرام کے حوالے سے کچھ خاص باتیں میں سمجھانا چاہتا ہوں، اور میری گزارش ہے کہ آپ پوری توجہ کے ساتھ اگر سنیں، پہلے خود آپ سمجھیں، پھر اس کے بعد آپ دوسروں تک اس بات کو پہنچائیں. آج بھی ہمارے معاشرے میں محرم الحرام کے مہینے کو منحوس مہینہ سمجھا جاتا ہے. بہت سارے لوگ ایسے مل جائیں گے، اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ محرم کے مہینے میں شادی بیاہ نہیں کرتے ہیں، چونکہ منحوس مہینہ ہے. بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ محرم کا مہینہ جو ہے یہ ماتم کا مہینہ ہے، تعزیہ داری کا مہینہ ہے. اور بعض لوگوں نے بتایا کہ بعض محلوں میں تو گلی گلی میں پنجے بیٹھا رکھے ہیں. یہ کرنے والے کوئی شیعہ نہیں ہیں. شیعہ کرتے ہیں، ان کا عقیدہ ہے، چھوڑو. سنی حضرات جو ہیں انہوں نے بھی اپنے گلیوں میں پنجے بیٹھا رکھے ہیں، اور اس کو بھی ثواب کا کام سمجھتے ہیں. تو بہت سارے لوگ محرم کے مہینے کو منحوس مہینہ سمجھتے ہیں، نوحہ کا مہینہ سمجھتے ہیں، تعزیہ داری کا مہینہ سمجھتے ہیں نا. اور یہ شیعوں کے اثر سے ایسا ہوا ہے. ظاہر سی بات ہے، یہ ہمارا دین جو ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آیا ہے. ہر بات کے لیے دلیل چاہیے، حوالہ چاہیے. کس کا حوالہ چاہیے؟ قرآن کا چاہیے، حدیث کا چاہیے، پیغمبر کا چاہیے، صحابہ کا چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ دلیل ان کی ہی چلنے والی ہے. جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ محرم کا مہینہ منحوس مہینہ ہے، ان سے پوچھئے کیوں. ان سے آپ پوچھئے کیوں، آخر وجہ تو کچھ بتلائیں گے نا. محرم کا مہینہ منحوس ہوا تو کچھ وجہ بتلائیں گے. شیعہ حضرات سے پوچھیں گے تو وہ تو کہیں گے کہ بھئی چونکہ محرم کے مہینے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ کربلا میں پیش آیا تھا، اور صرف حضرت حسین نہیں، ان کے گھر کے 27 افراد شہید کیے گئے تھے کربلا کے میدان میں. عاشورہ کا دن تھا. تو کہتے ہیں محرم کے مہینے میں چونکہ حضرت حسین اور ان کے گھر والے بڑی بے کسی کے ساتھ کربلا کے میدان میں بھوکے پیاسے شہید کیے گئے تھے،
اس لیے یہ مہینہ جو ہے منحوس مہینہ ہے۔ یہ وہ دلیل شیعہ لوگ دیتے ہیں، انہی سے جو منحوس سمجھتے ہیں انہوں نے بھی حاصل کر لیا ہے۔ اب آپ سمجھیں، میں سمجھانا چاہتا ہوں جو بات، ایک بات اللہ کہہ رہے ہیں، ایک بات ایک جاہل کہہ رہا ہے، کس کی بات معتبر ہوگی؟ سوچنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ جو بات کہہ رہے ہیں پکی، آخری آخری آخری، پھر اس کے بعد کسی سوال کی ضرورت نہیں ہے نا؟ اللہ کے مقابلے میں اگر کوئی ایک بات کہتا ہے وہ کیا ہوگا؟ مردود ہوگا، ملعون ہوگا، جھوٹا ہوگا، منحوس ہوگا، اللہ کا باغی ہوگا، رسول اللہ کا دشمن ہوگا، بدبخت اور بدنصیب ہوگا نا؟ اللہ کے مقابلے میں جو آدمی ایک دوسری بات کرے گا وہ کیا ہوگا؟ اللہ اور رسول کا باغی ہوگا، مردود ہے، ملعون ہے، بدبخت ہے، بدنصیب ہے، جاہل ہے، منحوس ہے، جتنے الفاظ ہیں سب کہہ لیجیے، ہوگا نہیں ہوگا؟ ارے پکی بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اب دیکھو، محرم الحرام کے مہینے کے بارے میں اللہ تو قرآن میں کہتے ہیں منہا اربعۃ حرم، یعنی محرم کا مہینہ بڑا احترام والا مہینہ ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں، قرآن میں ہے، یہ فرضی بات نہیں ہے۔ منہا اربعۃ حرم، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ محرم الحرام کا مہینہ کیسا مہینہ ہے؟ حرمت والا مہینہ ہے، عظمت والا مہینہ ہے، احترام والا مہینہ ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں نا۔ اب آج کا کوئی جاہل کہے نہیں منحوس مہینہ ہے تو اس کو کیا کہیں گے آپ؟ اللہ رسول کا باغی ہے، وہ ملعون ہے، مردود ہے، منحوس ہے نا؟ اللہ صاف صاف قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ محرم کا مہینہ قابل احترام ہے۔ جو آیت میں نے خطبے میں پڑھی ہے اسی میں ہے منہا اربعۃ حرم، کہ یہ محرم کا مہینہ قابل احترام مہینہ ہے، تعظیم والا مہینہ ہے، عظمت والا مہینہ ہے۔ تو اللہ ایک بات کہہ رہے ہیں، آج کا جاہل کہتا ہے نہیں منحوس مہینہ ہے، شادی بیاہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ کہنے والا کیسا آدمی ہوگا؟ بولو، آپ سے بھی بلواتا رہتا ہوں، ملعون، مردود، منحوس، کمبخت، بدنصیب، اللہ کا باغی، رسول اللہ کا باغی، قرآن کے خلاف بولنے والا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ عظمت والا مہینہ اور یہ جاہل کہہ رہا ہے منحوس مہینہ۔ بات اچھی طرح سمجھ میں آئی؟ میں نہیں سمجھتا ہوں اس سے آسان انداز میں کوئی اور سمجھائے گا آپ کو۔ دو اور دو چار کی طرح میں نے سمجھایا۔ میں سمجھتا ہوں جو کم عقل والے ہوگا اس کو بھی بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ محرم کا مہینہ منحوس مہینہ نہیں ہے، عظمت والا مہینہ ہے، حرمت والا مہینہ ہے، قابل احترام، قابل تعظیم مہینہ ہے۔ اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں۔ اب اللہ کے مقابلے میں کوئی بدبخت کہے نہیں منحوس مہینہ ہے تو ظاہر سی بات وہ بولنے والا منحوس ہے، وہ قرآن کا مخالف ہے، اور قرآن کے مخالف جو ہوگا مسلمان تو ہو نہیں سکتا ہے، وہ اللہ کا باغی، رسول اللہ کا باغی ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ بات سمجھ میں اگر آ گئی ہے تو انشاءاللہ اس بات کو آپ اپنے گھر والوں تک، اپنے دوستوں تک، ملنے جلنے والوں تک پہنچائیں گے۔ دو اور دو چار کی طرف اللہ کہہ رہے ہیں قرآن میں کہ محرم کا مہینہ قابل احترام ہے، بات ختم ہو گئی۔ اب اگر کوئی منہ کھولتا ہے منحوس ہے، بدبخت، بدنصیب انسان ہے، قرآن سے مقابلہ کر رہا ہے۔ ایک بات ہوئی۔ دوسری بات اسی پر کہ محرم کا مہینہ چونکہ منحوس ہے، یہ بات ہی غلط ہے، اسی لیے بہت سارے لوگ اس مہینے میں شادی بھی نہیں کرتے ہیں، شادی محل خالی پڑا رہتا ہے، سستا ہو جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ نہیں کرتے ہیں۔ بھئی محرم میں کرنا واجب تو نہیں ہے، میں کہتا ہوں واجب تو نہیں ہے لیکن کرے تو اچھا ہے، تاکہ لوگوں کا وہ خیال دل سے نکلے
کہ منحوس مہینہ ہے نہیں کرنا چاہیے، ہے نا؟ اچھا، میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ظاہر سی بات ہے ہماری بیٹیاں رسول اللہ کی بیٹیوں سے تو نہیں بڑھ گئی، شریعت تو وہیں سے چلی ہے نا۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نکاح حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ اسی محرم الحرام میں کیا ہے۔ جب نبی کا طریقہ ہمارے سامنے موجود ہے، نبی کا اسوہ موجود ہے، اور نبی کا اسوہ ہی طریقہ ہی شریعت ہے نا۔ نبی نے جو کہا وہ شریعت، نبی نے جو کر کے دکھایا وہ شریعت۔ تو سرکار جو امام الانبیاء ہیں وہ تو اپنا نکاح اس مہینے میں کر رہے ہیں، ہم سمجھ رہے ہیں محرم میں نکاح نہیں کرنا چاہیے۔ تو ظاہر سی بات ہے آپ بھی تو رسول اللہ کے باغی ہیں، ہے نا؟ رسول اللہ تو اپنا نکاح کر رہے ہیں محرم کے مہینے میں۔ ٹھیک ہے، آپ کسی وجہ سے نہ کریں محرم میں، کوئی بات نہیں ہے، منحوس ہے، لوگ اچھا نہیں سمجھتے ہیں، یہ سمجھ کے اگر نہیں کر رہے ہیں تو یہ رسول اللہ کے خلاف ہے نا۔ اور پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حضرت فاطمہ الزہرا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نور نظر ہیں، لخت جگر ہیں، لاڈلی بیٹی ہیں، سب سے چھوٹی صاحبزادی ہیں، حضرت فاطمہ کا نکاح حضرت علی سے محرم الحرام کے مہینے میں ہی کیا ہے۔ تو ہماری بیٹیاں نبی کی بیٹیوں سے بڑھ گئیں۔ نبی اپنی شادی کر رہے ہیں محرم میں، اپنی صاحبزادی کی نکاح کر رہے ہیں محرم کے مہینے میں۔ ہم کو چاہیے ہم کریں اس میں، تاکہ لوگوں کا وہم ٹوٹے۔ ہم اگر کریں گے محرم کے مہینے میں تو ہم کو زیادہ ثواب ملے گا، تاکہ لوگوں کی غلط فہمی دور ہوگی۔ جو جاہل ہیں، جو اللہ رسول کے باغی ہیں، ان کے سمجھ میں بات آئے گی۔ اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے جو کیا ہے وہ بھی محرم الحرام کے مہینے میں کیا ہے۔ حضرت فاطمہ کا نکاح محرم میں، حضرت ام کلثوم کا نکاح محرم الحرام میں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نکاح حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے محرم کے مہینے میں۔ جب یہ سب ہوا ہے تو ہمیں محرم میں شادی کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ چاہ کے کرنا چاہیے، میں فرض و واجب نہیں کہتا ہوں، لیکن لوگوں کے ذہن میں غلط بات بیٹھ گئی ہے۔ غلط بات نکالنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم کریں۔ نبی نے کیا ہے، اپنا کیا، اپنی بچیوں کا کیا ہے۔ تو ایک بات تو ذہن میں آ گئی کہ محرم کا مہینہ منحوس مہینہ نہیں ہے۔ دلیل کوئی پوچھے، قرآن کریم کی آیت، قرآن میں اللہ نے صاف کہہ دیا ہے منہا اربعۃ حرم، محرم کا مہینہ قابل احترام، قابل تعظیم ہے۔ اب اگر کوئی اس کے خلاف بولتا ہے تو اللہ رسول کا باغی ہے، قرآن کا منکر ہے، منحوس ہے، ملعون مردود ہے وہ۔ تو یہ بات انشاءاللہ پہنچائیں گے نا اپنے گھروں میں۔ دوسری بات، یہ ماتم کا مہینہ ہے۔ شیعہ لوگ ماتم کرتے ہیں، سینہ پیٹتے ہیں، دیکھا ہوگا، ماتم کرتے ہیں محرم کے مہینے میں، اور آگ پر چلتے ہیں، وہ آگ کے انگاروں پر بھی چلتے ہو دیکھا ہوگا۔ خنزر جنی بھی کرتے ہیں، وہ چاقو چھوٹے چھوٹے وہ گچھا بنا کے مارتے ہیں پیٹھوں پر، لہو لہان ہوتے ہیں وہ۔ اور بہت سارے لوگ یہ تماشا بھی دیکھنے جاتے ہیں، تعزیہ بھی بناتے ہیں، بہت سارے لوگ جاتے ہیں نا تماشا دیکھنے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو چیز گناہ ہے، غلط ہے، اس کا دیکھنا بھی گناہ اور غلط ہے، لہذا تعزیہ کی مجلس میں نہ جایا کریں۔ دیکھیں گے کیسا مارتے ہیں، ضرورت نہیں دیکھنے کی، گناہ ہے، علماء نے لکھا ہے۔ حدیث میں من کثر سواد قوم فہو منہم، جو جس قوم کے تعداد میں اضافہ کرے گا اس کا بھی شمار اسی میں ہوگا۔ ہمیں نہیں جانا چاہیے آگ پر کیسا چلتے ہیں دیکھیں گے، ذرا خنزر جنی کیسا کرتے ہیں دیکھیں گے، نہیں، آپ کو شرکت نہیں کرنا ہے۔ تو بہرحال جو لوگ یہ ماتم کرتے ہیں یا نوحہ کرتے ہیں، سینہ پیٹتے ہیں یا تعزیہ بناتے ہیں، ان کا کہنا یہ ہے
کہ چونکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اس مہینے میں ہوئی ہے عاشورہ کے دن، اس لیے جو ہے یہ اس کے غم میں ماتم کرتے ہیں، وہ یہی کہتے ہیں۔ اور بہت سارے سنیوں کے ذہن میں بھی وہی بات ہے کہ بھئی عاشورہ کا دن اور یہ محرم کا مہینہ یہ اس لیے ہے کہ حضرت حسین اور ان کے خاندان کے 27 لوگ کربلا میں وہ شہید کیے گئے تھے، اس لیے یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ شہادت غم منانے کی چیز ہے۔ اللہ کسی کو شہادت کی موت اگر عطا فرمائے تو اس پر ماتم کرنا چاہیے کہ اس کی قسمت پر رشک کرنا چاہیے؟ جی ظاہر سی بات ہے، اللہ کسی کو شہادت کی موت عطا فرمائے تو اس پر رشک کرنا چاہیے۔ واہ کیا قسمت ہے کہ اللہ نے شہادت کی موت عطا فرمائی ہے۔ اور شہادت تو وہ چیز ہے کہ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں مانگا کرتے تھے، نبی دعا مانگ رہے ہیں، اللہم انی اسألک شہادتاً فی سبیلک، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، آرزو تمنا کرتے تھے اے اللہ مجھے شہادت کی موت نصیب فرما۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جس کا مقام و مرتبہ بلند ہے، آپ یہ تمنا کر رہے ہیں کہ کاش مجھے جو ہے وہ شہادت کی موت ملے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میری تمنا ہے کہ میں شہید کیا جاؤں اللہ کے راستے میں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، اس لیے کہ شہادت کے وقت جو لذت ملتی ہے وہ لذت کہیں نہیں ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ قیامت کے دن شہید جب جنت میں پہنچ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ شہید سے پوچھیں گے، شہداء سے، بھئی میری جنت میں آ گئے، یہاں کے شہد، یہاں کی نعمتیں، یہاں کی چیزیں کیسا لگا؟ تو شہداء کہیں گے جنت میں جانے کے بعد، اے اللہ تیری جنت کی تمام نعمتیں بڑی عظیم، لیکن شہادت کے وقت جو لذت ملی تھی خدا کی قسم وہ لذت تیری جنت میں بھی نہیں۔ شہادت کے وقت کی لذت کیا ہے میں بھی نہیں بتا سکتا ہوں، جن کو ملا وہی جانیں گے نا۔ ہاں علماء نے لکھا ہے، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ شہید جب شہید ہوتا ہے نا، اس پر تلوار یا خنجر جس سے مارا جاتا ہے، جب وہ شہید ہوتا ہے تو اس کو ذرہ برابر تکلیف نہیں ہوتی ہے۔ کسی نے سوال کیا کہ حضرت کیا عجیب بات ہے، آدمی کو کانٹا چبھے تو تکلیف ہوتی ہے، انگلی کٹے تو تکلیف ہوتی ہے، آپ کہتے ہیں گردن پہ تلوار چل گئی تکلیف نہیں ہے؟ تو علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے مثال سے سمجھایا کہ دیکھو قرآن کریم میں ہی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام پر زلیخا عاشق ہو گئی تھی، تو مصر کی جو بڑے گھرانے کی لڑکیاں تھیں، عورتیں تھیں، تانا دیتی تھی زلیخا اپنے غلام پر عاشق ہو گئی ہے۔ اب زلیخا کچھ بول نہیں سکتی تھی، کیسے جواب دیں، حضرت یوسف کے حسن کو کیسے سمجھائیں؟ تو بڑے گھرانے کی عورتوں کو اپنے ہاں دعوت دیا، سب کے ہاتھ میں چاقو ہے، پھل ہے، اور کہا چلیے آپ کاٹیے کھائیے۔ اور حضرت یوسف جو کمرے میں تھے، زلیخا نے کہا یوسف ذرا اخرج علیہن، ذرا آ جاؤ سامنے۔ حضرت یوسف جو سامنے آئے، ان بڑے گھرانوں کی عورتیں جو ملامت کرتی تھی زلیخا کو، ایک نظر دیکھا حضرت یوسف کو اور بجائے پھل کاٹنے کے اپنی انگلیوں کو کاٹ لیا، ان کو پتہ ہی نہیں چلا۔ تو علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت یوسف کو ایک نظر دیکھا، ان عورتوں نے انگلیوں کو کاٹ لیا، ان کو پتہ ہی نہیں چلا۔ شہید کی گردن جب اڑتی ہے، جان جاتی ہے نا، خون کا قطرہ گرتا ہے، اللہ کی زیارت ہو جاتی ہے۔ تو یوسف کی زیارت ہو، انگلی کٹے تو فرق نہیں پڑتا ہے، خالق یوسف کیسا حسین و جمیل ہوگا۔ تو جیسے شہید کا ایک قطرہ گرتا ہے، اللہ کی زیارت ہو جاتی ہے، اور اللہ کی زیارت میں جو لذت ہے خدا کی قسم کہیں وہ لذت نہیں۔ تو شہادت کا مرتبہ تو بڑا عظیم مرتبہ ہے نا، اللہ ہم سب کو شہادت کی موت نصیب فرمائے۔ حضرت عمر ابن خطاب جن کی شہادت یکم محرم الحرام کو ہوئی ہے، حضرت عمر ابن خطاب
یکم محرم الحرام کو ان کی شہادت ہوئی ہے۔ اللہ اکبر عظیم۔ آقا نے فرمایا میرے بعد اگر نبوت کا سلسلہ جاری رہتا، میرے بعد کوئی نبی بنانا ہوتا تو حضرت عمر کو بنایا جاتا۔ علماء نے لکھا کہ حضرت عمر جیسا ایک اور انسان اگر آ جاتا تو پوری دنیا سے کفر و شرک کا نام و نشان مٹ گیا ہوتا۔ عظیم انسان۔ حضرت عمر بھی دعائیں مانگا کرتے تھے پوری زندگی، اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک وجعل موتی فی بلد نبیک، اے اللہ اپنے راستے میں شہادت نصیب فرما، اور ساتھ میں لگا لیتے تھے کہ تیرے نبی کے شہر میں موت عطا فرما۔ ہے نا، موت آئی کہاں آئی؟ نبی کے شہر میں آئی۔ نماز پڑھا رہے تھے فجر کی، ابو لولو فیروز مجوسی یہودی نے خنجر مارا۔ امیر المومنین ہیں، نماز وہی پڑھاتے تھے۔ امیر المومنین ہیں، نماز وہی پڑھاتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق امیر المومنین تھے، وہی نماز پڑھاتے تھے۔ امام الانبیاء جب تک رہے وہی نماز پڑھاتے تھے۔ آپ کے ہوتے ہوئے کوئی آگے نہیں بڑھ سکتا تھا۔ امامت اتنی عظیم چیز تھی۔ آج ہم نے امامت کو اور عالموں کو کیا بنا رکھا ہے آپ تو اچھی طرح جانتے ہیں نا، لطیفہ ہے۔ لطیفہ نہیں، سچائی ہے۔ ایک مسجد والوں نے اشتہار دیا، امام خطیب کی ضرورت تھی، اشتہار دیتے ہیں نا بہت سارے لوگ، ہر جمعہ کو ایک ایک خطیب آتے رہے، امام آتے رہے، تقریر کرتے رہے، کمیٹی کے لوگ ان سے سوالات جوابات کرتے رہے، سب کو وہ ریجیکٹ کرتے رہے، یہ برابر نہیں، وہ برابر نہیں۔ ایک مفتی صاحب بھی آئے، جمعہ کا خطبہ دیا، کمیٹی بیٹھی، اور کمیٹی میں کیسے لوگ ہیں آپ جانتے ہیں۔ یہاں تو کمیٹی نہیں ہے، مطلب جہاں کمیٹی ہوتی ہے، وقف بورڈ والے بہت ساری جگہوں پہ ہیں، کمیٹی میں جو لوگ ہوتے ہیں کیسے لوگ ہوتے ہیں سب جانتا ہے، کوئی چھپی چھپائی بات نہیں ہے۔ کمیٹی میں کوئی عالم نہیں ہوتا ہے، کمیٹی میں کیسے لوگ ہوتے ہیں سب جانتے ہیں۔ خطبے کے بعد بیٹھے، حضرت کا مفتی صاحب کا انٹرویو شروع ہوا۔ کمیٹی میں جو جاہل لوگ تھے انہوں نے طرح طرح کے سوال شروع کیے۔ ایک کمیٹی کے جاہل نے مفتی صاحب سے سوال کیا، مفتی صاحب قیامت کی علامات بتائیے۔ مفتی صاحب دل جلے تھے، معلوم تو تھا یہ ہونے والا تو نہیں ہے، ہونے والا تو نہیں ہے یہ۔ تو انہوں نے کیا کہا معلوم؟ قیامت کی علامت اس سے بڑھ کے کیا ہوگی؟ ایک جاہل ایک عالم کا انٹرویو لے رہا ہے، جاہل عالم کا انٹرویو لے رہا ہے، قرآن پڑھنے نہیں آتا ہے، عالم سے کہہ رہا ہے قرآن سناؤ۔ ہے نا؟ بھئی کم سے کم کمیٹی کے لوگ تو ایسے ہونے چاہیے، ضرورت پڑے تو 2 رکعت نماز تو پڑھانے کی صلاحیت ہو، نہیں آتی نماز پڑھانے۔ مسجد کے آداب کا تو علم ہو، شریعت کا تو علم ہو، مسائل کا تو علم ہو، نہیں ہوتا ہے۔ حکومت ہوتی ہے، بجائے اللہ کے گھر میں شریعت کا حکم چلنے کے وہ اپنی حکومت چلتی ہے۔ تو خیر یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت عمر بن خطاب جب تک امیر المومنین تھے، امامت ان کی ذمہ داری تھی، وہی امامت کرتے تھے۔ یکم محرم کو آئے مصلی پر، وہ دشمن قاتل چھپا تھا صف میں، جیسے ہی آپ نے نماز شروع کیا تو اس نے خنجر مارا، حضرت کی شہادت ہو گئی۔ تو دونوں اللہ نے دعا قبول کر دیا، مسلمان کے ہاتھ سے نہیں، یہودی کے ہاتھ سے مارے گئے، نبی کے شہر میں شہادت کی موت، وہ مستقل ایک موضوع ہے۔ تو حضرت عمر بن خطاب زندگی بھر یہ دعائیں مانگتے رہے، ہے نا؟ تو آدمی کو شہادت کی تمنا، تو شہادت کی موت جسے مل جائے اس کی قسمت پر رشک کرنا چاہیے یا ماتم کرنا چاہیے؟ رشک کرنا چاہیے بھائی، اللہ نے جن کو شہادت کی موت عطا فرمایا ان کا بڑا مقام ہے۔ اسلام میں شہادت پہ ماتم نہیں ہے، اور اگر آپ کہیں کہ ہے تو پھر آپ کو میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ شہادت پر ماتم کرو گے تو اسلام کے لیے اور اس دین کے لیے
اور اس دین کی اشاعت کے لیے اتنے مسلمانوں نے اپنے جان کا نذرانہ پیش کیا ہے کہ تاریخ اگر آپ دیکھیں گے تو کوئی سال خالی نہیں ملے گا، کوئی مہینہ خالی نہیں ملے گا، کوئی ہفتہ خالی نہیں ملے گا، کوئی دن خالی نہیں ملے گا، اور دن کا کوئی وقت نہیں ہے جو خالی ہو جس میں کسی اللہ کے بندے نے اپنی جان کی شہادت نہ پیش کی۔ تو پھر تو آپ ہر وقت ماتم ہی کرتے رہیے۔ بھئی شہداء تو اور بھی بہت ہے نا، بے شمار ہیں ہماری تاریخ میں۔ الحمدللہ اسلام کے لیے اور اس مذہب کے لیے جتنے لوگوں نے جان کا نذرانہ پیش کیا ہے، دنیا کے کسی اور مذہب کے لوگوں نے اتنی قربانی نہیں دی ہے۔ تاریخ دیکھیے، مل جائے آپ کو، ہر وقت کسی نہ کسی بندے نے جان کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ اور اگر شہادت پر ماتم کرنا ہے تو ہمارا کام تو صرف ماتم کا ہی رہ جائے گا نا بھائی۔ اگر ماتم ہی کرنا ہے، 12 ربیع الاول کی تاریخ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا، وصال کا وقت ہے۔ اللہ اکبر، کیسا عجیب وقت تھا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ پیش آیا تو ایسا لگتا تھا کہ مدینے پہ تاریکی چھا گئی ہے۔ صحابہ پریشان تھے، اور حضرت عمر جیسا جری انسان بھی ہوش و حواس کھو بیٹھا تھا۔ تو اگر ہم کو ماتم کرنا جائز ہوتا تو 12 ربیع الاول کو ہم کو کرنا چاہیے کہ وہ آقا جس کی وجہ سے ایمان کی روشنی ملی، دولت ملی، وہ 12 ربیع الاول کو دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اگر ماتم اجازت ہوتی تو حضرت عمر ابن خطاب جیسا عظیم انسان کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جس راستے سے عمر گزرتے تھے شیطان اس راستے سے نہیں گزرتا تھا۔ یکم محرم الحرام کو ان کی شہادت کا واقعہ پیش آیا ہے، یکم محرم الحرام کو بھی ماتم کرنا چاہیے، صرف 10 کو ہی کیا۔ پھر آگے بڑھیں، حضرت عثمان غنی 18 ذی الحجہ کو شہید کیا گیا ہے، اور بڑی مظلومانہ شہادت ہے۔ اسی کنویں کا پانی ان پر 50 دن تک بند کیا گیا جس کنویں کو خود خرید کر انہوں نے وقف کیا تھا مسلمانوں کے لیے، اور اسی مسجد میں نماز پڑھانے سے ان کو روک دیا گیا جو اپنے پیسے سے جس کی توسیع فرمائی تھی انہوں نے۔ 18 ذی الحجہ کو ان کی شہادت کا واقعہ پیش آیا، ہم کو اس دن بھی ماتم کرنا چاہیے۔ حضرت علی 21 رمضان المبارک کو شہید ہوئے ہیں، کیا اس دن بھی ہم کو ماتم کرنا چاہیے؟ حضرت حمزہ، اللہ اکبر، حضرت حمزہ کی شہادت ہوئی تھی جس پر نبی کے، اللہ اکبر، نبی کی آنکھیں آپ دیدہ ہو گئی تھی۔ مسلح کیا گیا تھا حضرت حمزہ کا، ناک کاٹے گئے، کان کاٹا گیا، آنکھیں نکالی گئی، سینہ چاک کیا گیا، کلیجہ نکال کے ہندا نے چبایا تھا۔ نبی نے لاش کو دیکھا، پہچانی نہیں جاتی تھی لاش، نبی رو پڑے ہیں۔ ماتم کرنا ہوتا تو اس پر کرتے ہیں ہم۔ حضرت یاسر ہیں، سمیہ ان کی اہلیہ محترمہ ہیں۔ ابو جہل نے تاریخ میں سب سے پہلی شہید خاتون حضرت سمیہ ہیں کہ اس نے خنجر مارا تھا، ایمان لے آئی تھی، وہ چاہ رہا تھا کسی طریقے سے ایمان سے پھر جائیں، جب نہیں تو پھر اس کے بعد اس نے سینے میں خنجر مارا۔ اس نے کہا چاہے جو کر لو، اب تو نبی کے ایمان سے پھرنے کا سوال نہیں۔ یاسر ان کے شوہر کو کس طرح شہید کیا گیا، اونٹ چاروں طرف سے پاؤں میں باندھ دیا گیا، ادھر اونٹ کو مخالف سمتوں میں دوڑا دیا گیا، چڑ گئے پورے طور پر۔ ایسی شہادت ہوئی ہے، ہم کو اس پر بھی تو ماتم کرنا چاہیے۔ میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ اسلام میں شہادت پہ موت پہ، شہادت کی موت ملے تو اس پر ماتم نہیں ہے، تمنا کرو اے اللہ مجھے بھی شہادت کی موت عطا فرما۔ زندگی تو ویسے بھی جانی ہے نا، چاہے بستر پہ آپ مرو، چاہے میدان جہاد میں مرو، یا اسلام کے لیے اپنی جان کی قربانی پیش کرو، موت تو آنی ہے نا، اور جب آنی ہے جب ہی آنی ہے۔ حضرت خالد ابن ولید پوری زندگی میدان جہاد میں رہے، موت نہیں آئی، بستر پہ موت آ رہی تھی تو فرما رہے تھے میری تمنا تھی کہ میدان جہاد میں موت آئی، اور بے شمار جنگوں میں گئے، وہاں موت نہیں آئی، بستر پہ موت آ رہی ہے۔ تو موت جب آنا ہے، جہاں آنا ہے جب ہی آئے گی، ہے نا۔ تو ایک بات سمجھ میں آئی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جو شہادت کا واقعہ پیش آیا ہے، اس کی وجہ سے ماتم کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ شہادت پہ ماتم نہیں ہے۔ سینہ کو بھی، نوحہ خوانی، انگاروں پہ چلنا، جو چلتے ہیں وہ جانے، ہم تو بہرحال اس کے نہیں نا۔
اس کے بعد دوستوں اور بزرگوں، بلکہ قرون اولیٰ میں دیکھیں گے آپ ابتدا میں، اب تو زمانہ آگے بڑھ گیا ہے، شہادت کی موت کو بڑی کامیابی، غزوہ احد کا ایک واقعہ لکھا ہے۔ غزوہ احد میں جبار ابن سلمی ایک صاحب ہیں، کافر ہیں، کافروں کی طرف سے لڑنے آئے ہیں، اور ایک دوسرے ہیں وہ حرام ابن ملحان صحابی، وہ مسلمانوں کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑ رہے ہیں، اور لڑتے لڑتے یہ ہوا کہ اس کافر جبار ابن سلمی نے تلوار مارا حضرت حرام ابن ملحان کو، شہید ہو گئے حضرت حرام ابن ملحان۔ لیکن جب تلوار ان کے گردن پہ لگی ہے تو آخری لمحے میں ان کی زبان سے نکلا فزت ورب الکعبہ، اس کا مطلب ہوتا ہے خدا کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا۔ حضرت حرام ابن ملحان کی گردن کٹ گئی ہے، آخری الفاظ نکل رہے ہیں فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا۔ اب جبار ابن سلمی جو کافر تھا، اس نے سنا کہ میں نے اس آدمی کو موت کے گھاٹ اتار دیا، اس کے بچوں کو یتیم کر دیا، اس کی بیوی کو بیوہ کر دیا، اس کے ماں باپ کا کوئی سہارا نہیں رہا، اور یہ کہہ رہا ہے فزت ورب الکعبہ۔ مرنے کے وقت شاعری کا وقت تو نہیں ہوتا ہے نا، مرنے کے وقت کوئی آدمی شاعری نہیں کرتا ہے، دکھاوا نہیں کرتا ہے۔ تو جبار ابن سلمی کو تجسس ہوا، یہ آدمی مرنے سے پہلے کہہ رہا ہے نا خدا کی قسم کامیاب کیا ہے۔ اس نے دوسرے مسلمانوں سے پوچھا تو مسلمانوں نے بتایا کہ ہمارے دین میں اللہ کے لیے جان اگر قربان ہو جائے، خدا کی قسم اس سے بڑھ کے کوئی کامیابی نہیں ہے۔ جبار ابن سلمی نے کہا اچھا یہ بات ہے، فوراً اس نے کلمہ پڑھا، کافروں کی طرف سے جو لڑ رہا تھا اب وہ مسلمانوں کی طرف آ گیا، پہلے رسول اللہ کا باغی تھا اب رسول اللہ کے صف میں آ گیا، پھر مسلمانوں کی طرف سے لڑ کے اس نے شہادت کی موت حاصل کی۔ تو قرون اولیٰ میں مسلمانوں کی سوچ یہ تھی کہ شہادت کی موت مل رہی تو بڑی کامیابی ہے۔ آج تو ہم ڈرتے ہیں نا، موت سے ڈرنے لگے ہیں، اسی موت سے ڈر کا نتیجہ ہے کہ ساری دنیا ہمیں کھانے کے لیے دوڑی ہے۔ وہ حدیث سے یاد کیجئے، کبھی کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان قریب ایک زمانہ آنے والا ہے کہ ساری دنیا کے لوگ مسلمانوں پر ایسے ٹوٹ پڑیں گے جیسے بھوکے کھانوں پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیا مسلمان اس زمانے میں کم ہوں گے؟ فرمایا نہیں بہت ہوں گے۔ پھر کیوں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان کے اندر وہن پیدا ہو جائے گا، ایک بیماری۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیسی بیماری ہے؟ فرمایا کہ وہن کا مطلب یہ ہوتا ہے دنیا سے محبت اور موت سے نفرت، یہ جب پیدا ہو جائے نا تو پھر سمجھ لو کہ ساری دنیا ٹوٹ پڑے گی کھانے کے لیے۔ پہلے جو مسلمان تھے صحابہ تھے موت سے نہیں ڈرتے تھے، ارے موت تو آنی ہی آنی ہے، کیا اس سے ڈرنا ہے۔ آج ہم موت سے ڈرنے لگے ہیں اور دنیا کی چاہت میں آخری حد تک غرق ہو گئے ہیں، چاہے جیسے ہو جہاں سے ہو جو بھی ہو، بہرحال ہم کو جمع کرنا ہے۔ نتیجہ ہے کہ وہن پیدا ہو گیا ہے، اس لیے آج ہم ذلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو بہرحال ایک بات تو آپ نے سمجھا کہ یہ ماتم کا مہینہ نہیں ہے، منحوس مہینہ نہیں ہے، تعزیہ داری کا مہینہ نہیں ہے، نہ اس میں شرکت کا مہینہ ہے۔ حال ایک بات ہے، وقت ختم ہو رہا ہے، لیکن ہے بات وہ طویل کہ حضرت حسین کی شہادت کا واقعہ پیش آیا اس لیے عاشورہ محرم افضل بن گیا، یہ بات بھی غلط ہے، غلط ہے یہ بات۔ اس لیے کہ عاشورہ محرم افضل اس دن سے نہیں ہے، 61 ہجری میں حضرت حسین جب شہید ہوئے ہیں اس دن سے عاشورہ محرم افضل نہیں ہوا ہے، بلکہ اللہ نے جب سے آسمان و زمین کو بنایا ہے اس زمانے سے دیکھے تو بڑے بڑے واقعات عاشورہ محرم میں پیش آئے ہیں۔ اگر وقت بڑھ جائے تو ناگواری تو نہیں ہوگی، آپ بول رہے ہیں سامنے بیٹھے ہیں، پیچھے والے کوئی مصروف آدمی ہوں گے تو بھائی بولو، اگر وقت بڑھ گیا تو پریشانی ہوگی۔ میں موضوع سے ہی متعلق ہے کل کے دن سے، اس لیے وہ ختم کرنا چاہتا ہوں، ورنہ میں نہیں کہتا۔ کل کا دن جو عاشورہ محرم ہے فضیلت والا دن ہے، توبہ کی قبولیت کا دن ہے، اور صحیح معنوں میں کل کا کام کیا ہے؟ روزہ رکھنا، اللہ کے سامنے توبہ کرنا۔ حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ نے عاشورہ کے دن ایک قوم کی توبہ کو قبول فرمایا ہے، تم بھی توبہ کیا کرو، اللہ تمہاری توبہ کو بھی قبول فرمائیں گے۔ اور یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ نے سال میں ایسے ایام رکھے ہیں
تاکہ ہماری صفائی ہوتی رہے، ہمارے گناہ زائل ہوتے رہیں، وہ چھوڑ کر کے ہم خامخواہ تماشے بازی کرنے چلے جائیں۔ روزہ رکھنا ہے، کل کا جو دن ہے، اور تلاوت کیجئے، آپ صدقہ کیجئے، دعائیں کیجئے، اپنے لیے توبہ کیجئے، یہ کام۔ عاشورہ محرم افضل کب سے؟ حضرت آدم کے زمانے سے بڑے بڑے کام۔ حضرت آدم کو اللہ نے جب جنت سے دنیا میں اتارا، لمبا واقعہ ہے، 300 سال روتے رہے، توبہ کرتے رہے، اخیر میں فتاب علیہ، اللہ نے جو توبہ قبول کیا ہے 300 سال کے بعد، جس دن توبہ قبول کیا ہے، علماء نے لکھا ہے وہ عاشورہ کا دن تھا، اس دن سے۔ پھر اس کے بعد دیکھیں آپ، حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا، بد دعا کیا تھا حضرت نوح نے، 1 سال تک وہ تبلیغ کرتے رہے، کسی نے ایمان قبول نہیں کیا سوائے تھوڑے لوگوں کے، تو انہوں نے بد دعا کیا، اے اللہ رب لا تذر، اے اللہ کسی کو مت چھوڑیے، اب کوئی ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تو اللہ نے کہا کشتی بنا لیجئے، اور پھر طوفان آیا، ساری دنیا تباہ و برباد ہو گئی، کشتی میں جو لوگ تھے وہ، اور کشتی پانی پہ تیرتی رہی۔ 6 مہینے کے بعد کشتی جب زمین پر اتری ہے جودی پہاڑ پہ، وہ عاشورہ محرم کا دن تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کی پیدائش بھی عاشورہ محرم میں ہے، اللہ نے جو خلیل دوست بنایا وہ دن بھی عاشورہ محرم کا تھا، اور جس دن ان کو نار نمرود میں ڈالا گیا عاشورہ محرم تھا، اللہ نے گلزار بنایا اس آگ کو، وہ بھی عاشورہ محرم تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں 40 سال تک روتے رہے، بینائی چلی گئی تھی، اور 40 سال کے بعد جب حضرت یوسف علیہ السلام ملے اور بینائی آئی ہے، وہ بھی عاشورہ محرم تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے جب اس کا جرم پکڑا گیا، بجائے اس کو سزا ملتی، حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا گیا تھا، اور ایک طویل مدت کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل سے جو رہائی ملی ہے وہ عاشورہ محرم کا دن تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے نگل لیا تھا، بڑا لمبا واقعہ ہے، مچھلی نے نگل لیا تھا، اور حضرت یونس علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے رہے، تسبیح پڑھتے رہے، اور ایک زمانے کے بعد مچھلی نے کنارے پر لا کر کے جو حضرت یونس علیہ السلام کو اگل دیا ہے وہ بھی عاشورہ محرم کا دن تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کو اللہ کی وحدانیت کا دعوت دیا تو اس نے سارے ملک کے جادوگروں کو جمع کر لیا، اور جادوگروں سے مقابلہ ہوا، پورے جادوگروں نے اپنا کرتب دکھایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کو ڈالا، اتنا بڑا اژدہا بنا کہ سارے اژدہوں کو نگل لیا، کامیاب ہو گئے، وہ بھی عاشورہ محرم کا دن تھا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کو لے کے جو وہاں مصر سے جا رہے تھے، دریا کو پار کر لیا، اللہ نے راستے بنا دیے تھے 12۔ اب جب آیا فرعون اپنے لشکر کے ساتھ، اس نے دیکھا دریا میں اتنے بڑے بڑے راستے ہیں نا بھائی، یہ کیا ہے یہ؟ اس نے اپنے فوج سے کہا چلو اسی میں ڈال دو، اور جب 20 دریا میں گئے اللہ نے دریا کو ملا دیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی قوم کو نجات دیا، وہ بھی عاشورہ محرم کا دن تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمائش میں ڈالا تھا، بیماری میں جس میں آبلے پڑ گئے تھے، ایک طویل مدت تک اس میں رہے اور دعا کرتے رہے، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ آخر میں اللہ نے جو ان کو نجات اور صحت عطا فرمائی، وہ بھی عاشورہ محرم کا دن تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام غلطی ہو گئی تھی، لغزش ہو گئی تھی، اللہ نے ان کے توبہ کو بھی قبول فرمایا، عاشورہ محرم ہی تھا وہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ان کی سلطنت کو اللہ نے چھین لیا تھا، تو روتے رہے، گڑ گڑاتے رہے، دعا کیا، رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب۔ اللہ نے دوبارہ جو ان کو پھر سلطنت دیا تھا، کیسی سلطنت؟ انسانوں پر، جناتوں پر، ہواؤں پر، دریاؤں پر، سب پر ان کی حکومت تھی، اللہ نے چھین لیا تھا، دوبارہ جو عطا فرمایا تھا وہ بھی عاشورہ محرم ہی تھا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ نے آسمان و زمین کو جو بنایا ہے وہ ابھی عاشورہ محرم میں بنایا ہے، لوح و قلم کو اللہ نے جو بنایا عاشورہ محرم میں بنایا، اور کہا جاتا ہے کہ بہرحال اس دنیا کا اختتام بھی محرم میں۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عاشورہ محرم یا محرم کی فضیلت حضرت حسین کی شہادت کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ شروع سے چلا آ رہا ہے۔ ہاں البتہ علماء نے لکھا ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام اتنا بلند ہے
کہ اللہ نے ان کی شہادت کا واقعہ بھی یوم عاشورہ میں کرایا، جو پہلے سے فضیلت والا دین چلا آ رہا تھا، کیونکہ حضرت حسین نے جو اپنے جان کا نذرانہ پیش کیا ہے وہ بڑی عظیم شہادت تھی، اس لیے اللہ نے اسے بھی یوم عاشورہ میں۔ تو بہرحال دوستو اور بزرگوں، عاشورہ محرم جو کل کا دن ہے آنے والا، اور آخری بات وہ بھی ہے کہ عاشورہ محرم میں کوئی آدمی حدیث میں من وسع علی عیالہ فی یوم عاشورہ کہ حضرت جابر، حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابو سعید خدری، حضرت عبداللہ ابن مسعود، چار صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عاشورہ کے دن جو آدمی اپنے عیال پر، اپنے ملازمین پر، اپنے ماتحتوں پر کھانے پینے میں فراخی کرے گا، اللہ تعالیٰ پورے سال اس کے رزق میں فراخی کرے گا۔ اور بہت سارے بزرگوں سے منقول ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس حدیث پر عمل کیا، میں نے دیکھا واقعی اللہ نے پورے سال رزق میں ہمارے لیے وسعت کے دروازے کھولے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے اور صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔